बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल्स बदल गए हैं, यानी कहानी बदलने जा रही है। इसकी तकलीफ किसको है, परेशानी किसको है, और फौजी जनरल्स को गालियां पड़ रही हैं। ये गालियां कौन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या ये आइडेंटिफाइड लोग हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, और ये दोबारा से क्यों गालियां पड़ रही हैं, वो क्या वजह है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आर्मी चीफ इम्तहान में पड़ गए हैं। जनरल नदीम अंजुम, डीजी आईएसआई और सीजीएस, इन दोनों की वजह से वो क्या तनाज़ा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं फौज में, ये सारी बातें तो मैं आपके साथ करूंगा ही। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान, वो जो एक बना हुआ था, एक ग्रुप जो बना हुआ था, एक प्रोजेक्ट इमरान खान बना हुआ था, उसकी जो हरकतें हैं वो हमारी पूरी कौम को, हमारे मुल्क को, हमारी फ़ौज को, हमारे सिपाहियों को, हमारे लोगों को भुगतना पड़ रही हैं। और बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। कल फिर एक वाक़या हुआ है पेशावर में, पेशावर शहर में फ़ौजियों की गाड़ी जो है वो निशाना बनी है। उस पे हमारी तरफ से ज़ाहिर है रिएक्शन ये आ रहा है कि हमारा अफ़गानिस्तान में, हमारे हमसाए मुल्क में जो मौजूद है, उनकी बेसेस टीटीपी की वो इस्तेमाल हो रही हैं, वहाँ की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, ये हम एतराज़ कर रहे हैं। हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी ये बयान दिया, हमारे आर्मी चीफ़ ने भी ये बयान दिया, लेकिन उनकी तरफ से बड़ा ही साफ़ जवाब है। उनका कहना ये है कि जनाब, यहाँ से कोई सरज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही, आप अपने मुल्क में पकड़ें, आपकी अपनी नाकामी आप वहाँ से पकड़ें कि कौन लोग हैं ये। अच्छा, दोहा माहिदा पे भी उन्होंने साफ जवाब दे दिया। उनका वो अमेरिका के साथ हमारा माहिदा, आप कौन होते हैं माहिदे की हमसे बात करने वाले। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का इतराफ़ी बयान मौजूद है कि हम उनको वापस लाकर बसा रहे थे, इतने हज़ार लोग थे और उसमें से 10,000 जो हैं वो जंगजू थे, फाइटर्स थे, लड़ने वाले थे। वो किसने पूछना है उन लोगों को? 14-15 महीने गुजर गए हैं, ना इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना जो लोग आए थे उनको ट्रेस किया गया है, ना जो उनको लेकर आए थे। वो जो फैज़ हमीद साहब वहाँ खड़े होकर चाय पीते हुए तस्वीर बना के पता नहीं क्या समझ रहे थे कि दुनिया फतह कर ली है। कौन उनसे पूछेगा, ये कब पूछा जाएगा? अच्छा, उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो गवर्नर केपी हैं, उनके बारे में खबरें आई कि वो भत्ता दे रहे हैं, उन्हें भत्ता देने के लिए, उनसे भत्ता वसूली के लिए उन्हें कॉल्स आई हैं, उन्हें धमकियाँ मिली हैं। अगरचे उनकी तरदीद आ गई है इस हवाले से, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कोई नई कहानी तो नहीं है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हम ऐसी कहानियाँ बड़े तवातर से सुन रहे थे, और वो बज़ाहिर नज़र भी आ रही थी। जब सलीम साफ़ी साहब ने ये खबर दी कि वहाँ के गवर्नर, वहाँ के वज़ीर आला, वहाँ के वज़ीर वो भत्ता दे रहे हैं उन्होंने कहा, तो किसी ने उसकी तरदीद नहीं की, किसी ने चूँ तक नहीं किया, आगे से जवाब नहीं था। वो यही कह देते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी। फिर पीटीआई का एक एमपीए जब मर्डर हुआ, तो पीटीआई का कोई एक सिंगल बंदा उसके घर उसके अफ़सोस के लिए नहीं गया, ना जनाजे पर गए, ना अफ़सोस के लिए गए। ये इन लोगों का हाल था। इन्हें खुद पता था कि इन्होंने क्या फसल बो लिया और क्या वहाँ पे बंदोबस्त कर लिया है। खौफ का ये आलम था इनका। लेकिन अब डींगे मारते हैं कि हम तो यूँ कर रहे थे, हम तो बसा रहे थे उनको, हम ठीक कर रहे थे। अच्छा, बाद में वो बैरिस्टर साहब वगैरह, उन्होंने थोड़ा-सा वो जो है ना वज़ाहती बयान, उनका क्या था, वो जी हमारा मुआहिदा ये हुआ था कि वो खाली हाथ आएँगे, असला लेकर नहीं आएँगे। अच्छा, अगर ये मुआहिदा हुआ था तो किसने करना था? इसकी पासदारी किसने करानी थी? ना उनको कोई पूछ रहा है। मतलब उस सारे फ़साद के जो कैरेक्टर्स थे, जो जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने नसीब हो रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी वो जो दहशतगर्दी की जंग हमने फ़ेस की और उसके बाद हम किसी हद तक अमन में चले गए थे, वो सब कुछ फिर ख़त्म हो गया। और उसके ज़िम्मेदार जो हैं, वो खुले बैठे हुए हैं, वो तकरीरें कर रहे हैं, वो पता नहीं मज़हबी टच देकर और कभी कुछ और ड्रामेबाज़ी करके, कभी अमेरिका से लॉबिंग करा के, कभी इज़राइल से पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिलवा के, कभी अमरीकी वो जो है लॉबिंग फ़र्म्स अमेरिका में जो हैं, उनके ज़रिए कांग्रेसमैन से ख़त लिखवाकर अजीबो-गरीब सी ये कहानी चली हुई है। और खेल रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस लोगों के साथ, फ़ौजियों की ज़िंदगियों के साथ, अवाम की ज़िंदगियों के साथ, हमारी इमलाक के साथ, और कोई परेशानी नहीं है किसी को, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ वो जो बड़ी तब्दीली आई है, जनरल्स आ गए नए, 30 नए जनरल्स आ गए हैं। अच्छा, 30 ब्रिगेडियर्स की तरक्की हुई है, और वो कल से खबर चल रही है, बड़ी धूम-धाम से चल रही है। अच्छा जी, और उसमें वैसे तो उनके नाम भी आ गए हैं, ये लिस्ट हमारे सामने सारी मौजूद है। खैर वो मैटर अजीब, वैसे हमारी क्या कहना चाहिए, मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ
دنیا بھر میں یہ ایشو ہی نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کون ہے، ڈی جی انٹیلیجنس سروسز کون ہے، سی جی ایس کون ہے، کور کمانڈرز کون ہیں۔ عمران خان صاحب نے مزید مہربانی کرتے ہوئے ہمیں اس کام پر بھی لگا دیا کہ سیکٹر کمانڈرز کون ہیں، کبھی مسٹر ایکس، کبھی مسٹر وائی، کبھی مسٹر زی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اچھا، ان چیزوں میں ہمیں لگایا ہوا ہے، اور مقصد کیا تھا؟ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا، وہ ود ان فوج، ود ان آرمی اور پبلک سے۔ اور آپ کی اس کی جو ایک آئیڈیل مثال تھی وہ ہم نے دیکھی جب وہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، جنرل سرفراز شہید ہوئے اس میں اور باقی لوگ تھے۔ لوگوں نے، پی ٹی آئی والوں نے باقاعدہ گالیاں نکالی، ماں بہن کی گالیاں، اور انہیں غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا۔ اچھا، وہ جہالت ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، وداؤٹ اینی ریزن، کوئی بیس نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہ عمران کی محبت میں، اور وہ بھی نہیں کہ وہ کوئی عمران کے خلاف تھے، صرف یہ سوچ کر کے شاید ایسا ہو سکتا ہے ایک کیمپین چلائی گی، اصل میں صرف فوج کے خلاف نفرت ابھارنے کی ضرورت تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پھر 9 مئی کو ہم نے دیکھا ہے، وہ ایک کامیاب کیمپین تھی جو انہوں نے چلائی تھی، پھر اس کا ہم نے نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ اچھا، اب پھر وہی ہوا ہے، یہ 30 لوگوں کی وہ ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے۔ میجر عادل راجہ، جناب عمران خان صاحب کا چہیتا خاص جو ہے، اس نے ایک ٹویٹ کر دیا، اس نے یہ 30 جنرلز کے نام ہیں وہ انہوں نے لکھ دیا، اس پہ جو کومنٹس آ رہے ہیں آپ وہ دیکھیں، باقاعدہ ننگی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں ان لوگوں کو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ جناب یہ عمران خان کے خلاف ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں ان میں سے میجورٹی لوگوں کو ان کے نام تک نہیں پتا ہوں گے۔ اور میجر عادل راجہ کی اپنی انفارمیشن بھی اسی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے یہ لسٹ مل گئی، یہ مل سکتی تھی، کہیں نہ کہیں دوست ہوں گے، وہ بھی سارا ختم ہو رہا ہے۔ یہ 30 بریگیڈیئرز جو میجر جنرل بن گئے ہیں، ظاہر ہے میجر جنرلز کی پوسٹ جو پوسٹنگز ہیں ان پر یہ چلے جائیں گے، تو لوگ چینج ہوتے جائیں گے، جو پرانے والے ہیں نئے آ جائیں گے۔ اچھا، میجر عادل راجہ نے جس قسم کی ٹویٹس کیا، اس میں بھی وہ سوال ہو رہے ہیں کہ وہ جو سیکٹر کمانڈر ہیں لاہور والے، ان کی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا، اس کے لیے ایک نئی ڈیبیٹ اس میں شروع ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ کیا تھا کہ میجر عادل راجہ خود ایل انفارمڈ ہے، اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ ان کی ترقی کیوں نہیں ہوئی ہے، یا کیوں نہیں ہو رہی ہے، یا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اسے خود نہیں معلوم، لیکن نفرت پھیلانے کے لیے اس نے ایشو بنانا چیزوں کو۔ اب اس لسٹ کو تشہیر کرنے کا مقصد کیا تھا، اور اس میں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو کرنے والے ہیں کومنٹس، یہ گالیاں نکالنے والے، وہ میجورٹی وہ ہے جن کے پروفائل پکچر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، عمران خان سے محبت، وہی عمران خان کی محبت والے لوگ اس ملک کا بیڑا گرک کرنے کے لیے، اس فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے، ایک ہنگامہ برپا کرنے کے لیے، ایک بغاوت کرانے کے لیے صرف یہ کوشش ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، عام آدمی کو اس سے کیا کنسرن؟ لیکن یہ وہی سوچ ہوتی ہے کہ جناب پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا، اور یار یہ مطلب یہ ایک روٹین کی نارمل کاروائی ہے جو ہر سال ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہونی ہوتی ہے۔ اچھا، ہو گئی ہے اس میں کون سی انوکھی چیز ہے؟ لیکن اور وہ لوگ، گارنٹیڈ بات ہے، جو لوگ گالیاں نکال رہے ہیں ان میں سے کسی کو ان کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، کچھ نہیں۔ وہ اس نے میجر عادل راجہ نے جو لکھے ہوئے نا، وہ جو ساتھ ان کے پوسٹنگ کے ساتھ، بریگیڈیئر کے ساتھ جو ان کے لکھے ہوئے رینکس اور ان کی اسائنمنٹس اور ان کی کس بریگیڈ سے اور کیا تھے، وہ میجورٹی وہ کی جو وہ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتی، مطلب انہیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے، لیکن وہ گالیاں نکال رہے ہیں۔ صرف یہ وہ نفرت پیدا کرنے والی چیز، وہ پہلے جب وہ جنرل سرفراز والے کیس میں کر کے انہوں نے جو 9 مئی کیا تھا، وہ پھر اسی طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اتنی سی ان کا مقصد ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور ہنگامہ کھڑا کیا ہوا عادل راجہ نے، وہ انہوں نے کیا ہوا کہ جی جنرل ندیم انجم کی ایکسٹینشن کی خبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ندیم انجم کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے، وزیر خزانہ جو ہے، انہوں نے وہ سفارشی ہیں اور انہوں نے درخواست جمع کرا دی ہے ان کی ایکسٹینشن کے لیے۔ اچھا، اور اسی طرح جو سی جی ایس ہیں، چیف آف جنرل اسٹاف، وہ جنرل محمد سعید، انہوں نے اپنی درخواست دے دی ہے ایکسٹینشن کے لیے۔ اچھا، اور یہ اب جھگڑا ہے، 2 جنرل کی درخواستیں ہیں، اور ایک او ٹی ایس سے ہیں اور ایک پی ایم اے سے ہیں۔ اچھا، وہ اب اس کو شو کر رہے ہیں کہ جیسے فوج میں کوئی او ٹی ایس اور پی ایم اے کی جنگ چل رہی ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں۔ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایک پوسٹ ویکنٹ ہے یا ایک ایکسٹینشن وہ دے سکتے ہیں چیف، اور 2 درخواستیں آ گئی ہیں تو اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہے۔ ندیم انجم ان کے چیف اسپائنگ آفیسر ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ بہت اچھے کلوز ریلیشنز ہیں۔ سی جی ایس جو ہیں وہ بھی ان کے بڑے کلوز بڈی ہیں۔ ویسی انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ اتنی اہم پوسٹ پہ جو بندہ ہے
وہ ظاہر کلوز آدمی ہوگا ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں گے، اور وہ جنرلز موسٹلی قریب کے بیجز کے اور وہ آپس کے جس طرح سے ہوتا ہے تو ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہوں گے. یہ نارمل سی بات ہے. تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک پوسٹ انہوں نے دینی ہے، ان کے پاس صرف اتھارٹی ہے، ایک دے سکتے ہیں، اب 2 میں سے ایک فیصلہ ہونا ہے اور اس میں کوئی جنگ چل رہی ہے 2 گروپس کے بارے میں. اس طرح کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور نہ کوئی درخواست کا کانسیپٹ ہے کہ یہ کوئی اسکول وہ نہیں ہے جہاں پہ درخواست جمع کرائیں گے کہ جی میں نے کل چھٹی کرنی ہے، اپروول دے دیں اس کی. چیف کی ثوابدید پر ہے، وہ جس کو چاہے ایکسٹینشن دے، جیسے چاہے آگے لے چلے. اس کے پرائم منسٹر کے ساتھ کنسلٹیشن ایک ایڈیشنل چیز ہے، درخواستوں والا سین نہیں ہو سکتا. اچھا پھر اسحاق ڈار درخواست کریں گے اور اس پہ چیف کر لیں گے. او یار خدا کا خوف کھاؤ. عادل راجہ صاحب، یہ آپ کا جو چہیتا ہے عمران خان، اس نے زور لگا لیا تھا وہی والا، ٹھیک ہے، کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو صرف ان کے عہدے پہ کنٹینیو کروا دیں. ایکسٹینشن بھی نہیں دینی تھی، ان کی ابھی نوکری پڑی ہوئی تھی نا فیض حمید کی. صرف ان کے عہدے پہ کنٹینیو کروا دیں میری خواہش کے مطابق. نہیں سنی گئی تھی پرائم منسٹر کی، جو اپنے بولو اتنا اوکھا تھا کہ میں انٹرویوز کروں گا، میری مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. اس کے کہنے پہ ان کی پوسٹنگ کنٹینیو نہیں ہوئی تھی. تو اسحاق ڈار کی درخواست، مطلب درخواستوں والا چکر کہاں سے آ گیا یار؟ صرف وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے، لوگوں میں ایسے ایشوز بنا کے، نان ایشوز کو ایشوز بنا کے لوگوں میں نفرت پیدا کی جائے، اور پھر سے وہ 9 مئی والا واقعہ دہرایا جائے، اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے. لوگ نکلیں، فوجی انسٹالیشن پہ حملے کریں، اور ان کو خوشی ہو، عمران خان صاحب کو خوشی مل جائے. وہ جو ان کا خواب ہے، ان کی جو خواہش ہے، پاکستان میں بد امنی ہو، پاکستان میں سول وار ہو، پاکستان میں جنگ چل رہی ہو، وہ کسی طرح سے ہو جائے. سر وہ نہیں ہونا. سوری، آپ نے نا وہ مس کر دیا. آپ نے وہ اپنا جو لاسٹ کارڈ تھا وہ 9 اور 10 مئی کو کھیل کے دیکھ لیا ہے. وہ جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، اور آپ کے جتنے چہیتے تھے نا سارا سیٹ ہو گیا ہوا معاملہ، ٹھیک ہو گئی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں نہیں ہونی. تو اس لیے ان کو چھوڑیں، اور حکومت سے میری درخواست ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب ہوں، وزیر داخلہ، بیانات دینا چھوڑیں. یہ جو کارروائی جیسے جنرل سرفراز والے واقعے کے بعد، جو ہیلی کاپٹر والے حادثے کے بعد ہوئی تھی، اور ہم خاموش رہے تھے، اس پہ کارروائی نہیں کی تھی، اور ہمیں 9 مئی دیکھنا پڑا تھا. یہ جو آج گالیاں نکال رہے ہیں لوگ، یہ پھر ہم کسی 9 مئی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کو روکیں، اس کو مینیج کریں، یہاں سے مینیج کریں. پھر بجائے اس کے کہ کل کو جب آپ جا کر اور لوگوں کو پھر بتانا پڑے گا کہ ہمیں کہ 10,000 بندے گرفتار ہیں اور 20,000 بندے گرفتار ہیں، اس کے بجائے آج روکیں. وہ برائی کو اس کی جڑ سے نا پہلے دن سے پکڑیں. اس کو تناور درخت نہ بننے دیں. ابھی یہ چھوٹے سے جب جڑیں بن رہی ہوتی ہیں نا، اس وقت اکھاڑیں اس کو، تو تاکہ ہمارا ملک جو ہے بدامنی میں جانے کے بجائے، یہ دہشت گردی، شر پسندی اور بدامنی کے بجائے، ہم بھی کوئی امن سے، سکون سے، آرام کی زندگیاں گزار سکیں. شکریہ.